بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسہرہ، جماعت ہشتم، مضمون اردو، مضمون ٹیچر مس آسمہ۔ بچے آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ ایک نظم ہے، نام نعت۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف کرنا۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ نعت جو ہم پڑھیں گے اس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ نعت پڑھنے سے پہلے ہم حاصلات تعلم دیکھ لیتے ہیں۔ حاصلات تعلم یعنی کہ خصوصی مقاصد، اس سبق کو پڑھنے کے کیا کیا مقاصد ہیں۔ اس نظم کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسی تحریر یعنی نظم کا خلاصہ لکھ سکیں، کسی تحریر کی تشریح کر سکیں اور اہم نکات بیان کر سکیں، کسی بھی چیز کو مخصوص تلفظ، لہجے، آہنگ، ادائیگی، اوقاف، آواز کے زیر و بم کے ساتھ دہرا سکیں۔ زیر و بم یعنی کہ سر کا اتار اور چڑھاؤ، سر یا لے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، یعنی کہ یہ عربی علامات ہوتی ہیں جو کہ الفاظ یا تحریروں کے درمیان سانس لینے یا ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سانس کو کھینچنے کم یا زیادہ۔ معنی سے الفاظ کی طرف ذہنی سفر کر سکیں، یعنی کہ الفاظ کے معنی کو سمجھ سکیں، ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دے سکیں۔ اب نظم میں دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، قافیہ اور ردیف۔ قافیہ نظم میں ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، ردیف وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو شاعر پوری نظم میں جوں کہ توں دہراتے ہیں، اور ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے۔ خاص الفاظ شیدہ مطلب عاشق، پیکر مجسمہ یا جسم، نقش کف پا پاؤں کے تلووں کے نشان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کے نشان۔ ظلمات فروش، ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، اور فروش بیچنے والا۔ یہاں پہ ظلمات فروش سے مراد مشرک یعنی کافر ہیں۔ فلسطین اسلامی ملک کا نام ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس واقع ہے۔ حشر قیامت کا دن۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے جس کے معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام بدل کر مدینہ منورہ رکھا تھا۔ دستگیری یعنی کہ مدد کرنا۔ اب ہم اس سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ نظم نعت۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ شاعر احمد ندیم قاسمی۔ اب ہم اس کی تشریح اور معنی کی طرف آتے ہیں۔ شاہوں، شاہ کی جمع یعنی بادشاہوں۔ شیدا عاشق، تیرا سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ اس شعر میں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کے بادشاہوں سے، دنیا کے شاہوں سے کوئی لینا دینا، کوئی غرض واسطہ یا مطلب نہیں ہے، میں ان سے کچھ نہیں مانگتا کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عاشق ہوں۔ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، میرے پاس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کے نشان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کی مٹی ہے جو میرے لیے دنیا بھر کی دولت ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مہربانی۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں اگر مجھے کوئی مرتبہ، مقام یا عزت ملی ہے تو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا نتیجہ ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ جس نے مجھے کسی ہیر کے آگے جھکنے سے بچا لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، پیکر مجسمہ یا جسم۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اگر کسی کا سایہ ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو ہر قسم کے رنج و مصیبت اور دکھوں سے بچایا ہوا ہے۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری مدد۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں دنیا میں
مصیبت اور رنج و الم کی وجہ سے اکیلا ہو گیا، تنہا پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد کی۔ میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ ان دکھوں نے مجھے اتنا لاچار کر دیا کہ میں ان دکھوں ہی میں گھر کے مر جاتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یا ساتھ نہ ہوتا۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، ظلمات اندھیرے فروش بیچنے والا، یعنی ظلمات فروشوں سے مراد مشرک یا کافر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کافروں کو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے گلہ ہے۔ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نزول نے اس اندھیرے کو ختم کر دیا ہے۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے جس کے معنی ہیں بیماریوں کا گھر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے جس کا معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام بدل کر مدینہ منورہ رکھ دیا۔ فلسطین ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین واقع ہے۔ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ مسجد اقصیٰ یروشلم میں ہے اور مسجد اقصیٰ یہاں پر یہ مرکب اضافی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور یہ واقعہ 27 رجب ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا تھا۔ شب معراج 27 رجب ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ معراج کی شب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی اور 3 تحفوں سے نوازا۔ نمبر 1 نماز پنجگانہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، نمبر 3 امت میں سے جس نے کبھی شرک نہیں کیا اس کی بخشش اور مغفرت۔ شاعر احمد ندیم قاسمی یہاں پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آج مسجد اقصیٰ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بار پھر یثرب سے فلسطین میں آئیے اور مسجد اقصیٰ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور شاعر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتا ہے اس نعت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آ کر مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروائیں۔ ساتھ ساتھ میں بچے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نظم میں 13 اس میں ردیف ہے، 13 اس میں ردیف ہے، ٹھیک ہے، 13 اس میں ردیف ہے، مسجد اقصیٰ اس میں مرکب اضافی ہے اور بچے یہ نظم لکھی ہے احمد ندیم قاسمی نے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اس کا ہوم ورک دوں گی، آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، تشریح کو ایک دفعہ دہرانا ہے، پڑھنا ہے اچھے سے، اور ہوم ورک میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاتی ہوں۔